لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام اور خواتین ملت، ہم تمام پر اللہ عز و جل کے بے شمار احسانات ہیں. اللہ عز و جل نے ہم پر بے انتہا انعامات کیے ہیں اور اللہ عز و جل ہمیں اس طرح اپنی زندگی میں ہر ایک دن جو اللہ عز و جل نے دیا ہے اس سے فائدے اٹھانے کی، اس سے سبق حاصل کر کے اسلام پر جینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب. ہم نے اپنے پچھلے دروس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کافی ساری باتیں کیں کہ سیرت کو کس لیے پڑھا جانا چاہیے، سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں، وہاں سے لے کر کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جس قسم کا ماحول تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوتے ہیں، کہاں پلتے بڑھتے ہیں، اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے جس طریقے سے ایک کے بعد ایک بڑوں کا سایہ چھنتا جاتا ہے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر پرورش پانے لگتے ہیں. بڑی جلدی ابو طالب کے گھر پر رہتے رہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں پر ذمہ داری لینی شروع کر لی تھی، اور پھر ہوتے ہوتے بزنس میں خوب ترقی ہوئی. تو پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے پروپوزل رکھا کہ وہ ان کا سامان لے کر کے تجارت کے لیے جایا آیا کریں، پھر دیکھا کہ اس میں بھی کافی فائدہ ہوا ہے، کافی نفع بخش تجارتیں رہی ہیں، تو پھر کیسے خدیجہ رضی اللہ عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اچانک سیکلوژن کی لائف بتانے لگتے ہیں، جا کر کے غار میں پناہ لینا یا تحنث کہیں وہ کر لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اکتفا کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری برائیاں موجود تھیں جو اس کمیونٹی کے لوگ جس میں ملوث تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ایکسپلیسٹ پرمیشن نہیں تھی کہ ان برائیوں سے کیسے نکالا جائے یا پھر کیا کرنے کے لیے کہا جائے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیث آگے چل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث آگے چل کر کے مدنی زندگی میں جو بتائی ہے کہ اگر کوئی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، طاقت نہیں ہو تو زبان سے کم روکے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اپنے آپ کو ان سے الگ تھلگ کر لے، یعنی دل سے اپنے آپ کو دل کے اندر اس برائی کے تعلق سے یوں سوچے کہ وہ غلط ہے، یوں سوچے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ غلط ہے، دل کے اندر ہم کہنے لگیں، دل کے اندر بار بار دہرانے لگیں اور ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہماری جاری رہے، بزنس ایز یوزول ہمارا چلتا رہے. یہ اچھی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ پھر ہمیں وہ کہیں نہ کہیں بیماری آ دبوچتی ہے، وہ برائی ہم تک بھی پہنچتی ہے. تو یہ برائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے، اس غرض سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر کے وہاں پہ دن رات گزارا کرتے تھے، بلکہ مہینوں گزارا کرتے تھے. جیسے ہی کھانا پینا ختم ہو جاتا واپس آتے، پھر سودا سلف سامان وامان باندھ لیتے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے. یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک ایک دن وحی نازل ہوئی، جیسے جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اقرأ
تین مرتبہ کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان سے رہنے لگتے ہیں. کیسے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سہارا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہمت بندھائی کہ نہیں آپ اتنے اچھے ہیں تو اللہ عز و جل آپ کو ایسے ضائع نہیں کریں گے. اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہم بھی اگر نیک بنتے ہیں تو اللہ عز و جل ہمیں بھی ضائع نہیں کریں گے. اگر ہم برے رہتے ہیں تو اللہ عز و جل کو ہماری اپنی کوئی پرواہ نہیں رہے گی. لہٰذا ہم نیک بننے کی کوشش کریں. یہ 60-70 سالہ زندگی جو ہے, اس زندگی میں ہماری آنے والی پتہ نہیں کتنے سالوں کی قبر والی زندگی ہے, وہ اچھی سے گزر جائے ہماری, اس کے لیے کوشش کریں. پھر اس کے بعد جب ہمارا دوبارہ محشر میں اٹھایا جانا ہوگا, وہاں اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے, تو اس دن حسرت بھری نگاہوں سے یا حسرت بھرے انداز میں اللہ عز و جل کی طرف دیکھنے کی بجائے, کیونکہ یوم القیامہ کا ایک نام یوم الحسرہ بھی ہے, وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ. تو یہ غفلت کی زندگی اگر ہم گزاریں گے, یہاں پر نیک نہیں بنیں گے ہم, تو عین ممکن ہے کہ ہم قیامت کے دن حسرت کرتے رہ جائیں, اور وہ حسرت ہماری کسی کام کی نہیں ہوگی. تو اس حساب سے ہم اس دنیا میں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. وہی سارے کا سارا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں چھلکتا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جاتے ہیں, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نبی بنائے جانے کے بعد ہی نہیں, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول بنایا گیا, جب کہا گیا کہ آپ اب لوگوں میں جا کر کے اعلان کرنے لگیں, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے سگے بھائیوں کو, بہنوں کو, اپنے گھر والوں کو آپ سمجھائیں, دین کی بات بتلائیں ان کو معبودان باطلہ سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے آئیں. تو کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر کے سوال کرتے ہیں, یہ سب ہم نے دیکھ لیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگ ایمان لانے والے تھے, جو لوگ آپ کے الائز بننے لگے تھے, جو صحابہ بننے لگے تھے, ان پر کیسے طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے, اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ ایک پوائنٹ پر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, ابھی آپ چاہو تو یہاں سے نکل کر حبشہ کی طرف چلے جاؤ. تو کئی سارے لوگ حبشہ کی طرف چلے جاتے ہیں, پھر واپس وہاں سے کئی لوگ آتے ہیں, پھر ان میں سے واپس پھر الٹے پیر واپس دوڑ جاتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اسی جگہ رہتے ہیں, اور پھر لوگوں میں دین کا کام, دین کی تبلیغ کا کام چلتا رہتا ہے. پھر اس دوران کیسے ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر خود خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کیسے انتقال ہوتا ہے. اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شادیاں کرتے ہیں آگے چل کر کے, سودا سے شادی ہوتی ہے, عائشہ رضی اللہ عنہما سے شادی ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں, کیسے لوگوں کو وہاں جا کر کے دین کی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, کس ناکامی کے ساتھ لوٹتے ہیں. واپس لوٹتے ہوئے مکہ میں داخل ہونے سے بھی انہیں خطرہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے, تو سیکیورٹی چاہتے ہیں کہ کوئی مجھے سیف پیسج دے تب میں جا کر کے مکے میں داخل ہو جاؤں. یہ سب ہم نے الحمدللہ پچھلے 30 سیشنز میں دیکھ لیا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ پتہ چل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہاں کی زمین اب سیچوریٹ ہو چکی ہے, یہاں فی الحال اب اور کوئی کام ہوتا نظر نہیں آتا, دین کی طرف کوئی آتا نظر نہیں آتا, لہٰذا ایسا کیا جائے کہ دوسری جگہ جا کر کے یہی ہل جوتے جائیں, یہی کھیتی کی جائے. تو اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے ہیں. عقبہ میں 2 بڑی بڑی بیعتیں ہوتی ہیں. کیسے وہاں پر مدینے سے کچھ لوگ آتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہود اصل میں اسی نبی کی تلاش میں ہیں, اسی نبی کے انتظار میں ہیں, تو یہ خود آ جاتے ہیں, انتظار ختم ہو جاتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے بعد یہ کیسے واپس جاتے ہیں. پھر واپس جانے کے بعد دوبارہ جب اگلے سال آتے ہیں تو 70 صحابہ آتے ہیں, ان میں سے 70 لوگ آتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کرتے ہیں. پھر واپس جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صاف طور پر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, عباس رضی اللہ عنہ جو آگے چل کر کے مسلمان ہوتے ہیں, وہ بھی ٹھوک بجا کر پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ جس چیز کو ہاتھ میں لے رہے ہو, کیا آپ کو اس چیز کا اندازہ بھی ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہو, مدینے میں آپ ان کو شرن دینا چاہتے ہو, وہاں رکھنا چاہتے ہو, وہاں آپ کہتے ہو کہ آپ آئیں, ہم آپ کی خاطر کریں گے, ہم آپ کی خاطر تواضع کریں گے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یہ زبانی طور پر کہنا نہیں ہے, بلکہ آپ کو ہو سکتا ہے لوہے کے چنے چبوانے پڑیں, آپ کے اپنے دشمن بن جائیں آپ کے, تو کیا آپ تمام اس چیز کے لیے تیار ہو. یہ سب ٹھوک بجا کر دیکھ لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب لوگوں کو اجازت دے دی کہ آپ یہاں سے جیسے تیسے آپ سے بن پڑے, مدینے کی طرف ہجرت کر کے چل پڑیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خواب میں بھی دکھلایا گیا تھا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, رأیت فی المنام انی مہاجر من مکہ الی ارض بہا نخل.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے خواب میں دکھلایا گیا ہے کہ میں ایسی وادی کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں جس میں کھجور کے درخت ہوں گے، کھجور ہی کھجور ہوں گے. تو فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ، تو پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ اصل میں یثرب نامی مقام ہے جس کو آگے چل کر کے مدینۃ النبی، مدینۃ الرسول کہا گیا. جبکہ ایک پوائنٹ ایسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ شاید یمامہ کی طرف ہجرت کرنے کی بات ہو رہی ہے. بعد میں پھر ایکسپلیسٹ سمجھ میں آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ پھر دوسری حدیث اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے تمہاری ہجرت 2 لاووں کے بیچ کھجوروں والے شہر میں دکھائی گئی ہے. یعنی مدینے کے اطراف جو جس طریقے کی جو پہاڑیاں ہیں ان کے بیچ جو یہ کھجوروں والا شہر ہے، کھجوروں کے درختوں والا شہر ہے، وہاں مجھے ہجرت کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے. تو اس طرح ہم نے اب تک دیکھ لیا کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی 13 سالہ زندگی نکالی ہے. اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو کئی بار ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم بھی ریورس آرڈر میں ہوتے ہوتے مکے کی زندگی کی طرف جا رہے ہیں. کئی بار ہمیں یہاں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں دیکھیں آپ غور کر کے، جس طریقے کے حالات پہلے تھے آج سے 20 سال 25 30 سال یا اور بزرگ ہوں ہمارے جو 50 70 سال پہلے کے حالات بتا سکتے ہوں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ حالات آج جتنے کشیدہ ہیں، جتنے کنسٹرینڈ ہیں حالات آج مسلمانوں کو لے کر کے، خاص طور سے ہندوستان میں اسلامو فوبک انوائرمنٹ جیسا ہے آج، ویسا 25 30 50 سال پہلے نہیں تھا. تو کئی بار ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم بھی دھیرے دھیرے کر کے اس فیز میں داخل ہو رہے ہوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی زندگی نکالی تھی، 13 سالہ نبوتانہ زندگی نکالی تھی. تو عین ممکن ہے، اللہ بچائے رکھے ہمیں، اللہ عافیت میں رکھے ہمیں، اللہ یہاں پر ہمیشہ امن قائم رکھے، اللہ عز و جل ہم سے ہمیشہ دین کا کام لیتا رہے، اور اللہ عز و جل ہمارے ذریعے سے اس پوری سب کانٹیننٹ کو امن کا گہوارہ بنا دے، آمین یا رب. مگر صرف وشفل تھنکنگ سے کام نہیں چلتا، ہمیں اپنے تئیں تبدیلیاں لانی ہوں گی. وہ تبدیلیاں اگر ہم نہیں لائیں گے تو پھر ہماری ڈیزائرز وشفل تھنکنگ کے علاوہ، امانی کے علاوہ کوئی اور ان کا معنی نہیں رہ جاتا. تو عین ممکن ہے کہ ہم واپس ہوتے ہوتے مکن پیریڈ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلے جائیں. پھر ہمیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی میں جو کیا ہے نا، شاید ہم میں سے ہر ایک کو ویسا کچھ کر کے اپنے آپ کے ایمان کو بچانا پڑ سکتا ہے. تو اس وجہ سے بھی ہمیں ضروری بنتا ہے کہ ہم سیرت النبی کا مطالعہ بار بار جاری رکھیں. یہ سیرت النبی ایسی چیز نہیں ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ کر لی تو خوش ہو گئے، نہیں. سیرت النبی بار بار پڑھی جانے والی، تاکہ ہمیں سمجھ میں آتا رہے، ہر موقع سے ہمیں سمجھ میں آتا رہے، ہر فیز میں سمجھ میں آتا رہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، کہاں سے ہمیں انفرنسز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتے ہیں. تو پھر ہم ان کو اپلائی کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ اپنے اس کا برتنے کا طریقہ ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. دنیا کو اپروچ کرنا خاص طریقے سے ہی اپروچ کرنا ہوتا ہے. دنیا والوں کی ایک اپنی اپروچ ہوتی ہے، دینداروں کی ایک اپنی اپروچ ہوتی ہے. دنیا والے اپنی اپروچ کبھی نہیں بدلتے دنیا کو لے کر کے، اور اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، دین سے بہتر کون سکھلا سکتا ہے. خود اللہ عز و جل نے جو قرآن اتارا، خود اللہ عز و جل نے ہمیں بنایا ہے، خود اللہ عز و جل نے ساری کائنات بنائی ہے، تو اس سے بہتر کس کے پاس مینیوسکرپٹ ہو سکتی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اس دنیا کو کیسے برتا جائے، لوگوں کے دلوں پر کیسے راج کیا جائے. قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھلا سکتی ہے. لہٰذا سیرت سے جڑے رہنا ہم لوگوں کا ایک حساب سے فرض بنتا ہے. چاہے اس طریقے سے کہیں دروس چلتے ہوں نہ چلتے ہوں، جب موقع ملے کہیں بھی دروس ہو رہے ہوں وہاں چلے جائیں ہم. اور اگر دروس نہیں ہوتے، آج کل تو ہمارے پاس اچھا خاصا یوٹیوب وغیرہ کا سلسلہ ہے کہ دروس اپلوڈڈ مل جاتے ہیں، ہر کسی کے بڑے علماء کے دروس مل جاتے ہیں. تو ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں. الگ الگ زمانوں میں الگ الگ طریقوں سے، الگ الگ ناحیوں سے سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں، تو ہم پھر ان کتابوں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، پڑھ کر کے اپنی زندگیاں سنوار سکتے ہیں. تو ہم پہنچے ہیں اب اپنے سیرت النبی کے درس میں ہجرت کے پڑاؤ پر پہنچے ہیں. سب سے پہلے پتہ تو کریں کہ ہجرت کا اصل میں معنی کیا ہے، ہجرت کسے کہتے ہیں. دیکھیں، عام طور پر ہجرت کسی بھی چیز کو چھوڑ دینے کو کہتے ہیں. کسی بھی چیز کو آپ نے ابینڈن کر دیا، کسی بھی چیز کو آپ نے ترک کر دیا، اس چیز کو ہجرت کہتے ہیں. اور یہاں پر جو ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کی ہے، وہ سب سے بڑی ہجرت ہے.
اس سے چھوٹی بھی ہجرتیں ہیں. دوسرے معنوں میں سب سے چھوٹی ہجرت ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں, دلوں کو سدھاریں, دلوں کو ایمان کے دل کے قریب, دلوں کو اسلام کے قریب لے کر جائیں. یہ ایک قسم کی ہجرت ہوتی ہے. یعنی اگر کسی کے دل میں کوئی خاص غلط خیال پنپتا ہو, کوئی غلط بات پنپتی ہو, کوئی گناہ اس کے دل میں آتا ہو, اس کے دماغ میں آتا ہو, اس گناہ سے اپنے آپ کو دور کرنا, اس گناہ کو ابینڈن کرنے کی کوشش کرنا دلوں کی ہجرت ہے. اسی طریقے سے ہمارے ہجرت الاعمال, ایک اور قسم کی ہجرت ہوتی ہے جو ہمارے ہجرت الاعمال کہلاتی ہے. یعنی ایک بندہ بری لتوں میں پڑا ہوا ہے, بری عادتوں میں پڑا ہوا ہے, نیکی کی توفیق نہیں ہوتی اس کو, اس بری عادت کو چھوڑ کر کے نیک کام کی طرف لپکنا, نیک کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھنا, وہ بھی ایک قسم کی ہجرت ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر ہماری نمازیں 5 وقت کی ڈھنگ سے مسجدوں میں نہیں ہوتی تو ہم کوشش کریں کہ اپنی 5 وقت کی نمازیں مسجدوں میں پڑھا کریں, یہ بھی ایک قسم کی ہجرت ہے. ہمارے اپنے موبائل فونز میں ایسے کئی کانٹیکٹس ہوتے ہیں جو ہمیں غلطی کی طرف, برائی کی طرف ابھارنے والے ہوتے ہیں. ان کانٹیکٹس کو ڈیلیٹ کر دینا, ان کانٹیکٹ نمبرز کو ڈیلیٹ کرنے کا نام ہجرت ہے. ایسے اس طریقے سے ہماری اپنی سوسائٹی میں کئی دوست ہوتے ہیں, ان دوستوں کو گڈ بائے کہہ دینے کا نام ہجرت الاعمال ہے. اسی طریقے سے ہمارے اپنے اگر کاروبار ہوں, ان کاروباروں میں ہم غلط قسم کی پریکٹسز کرتے ہوں, ان پریکٹسز کو چھوڑ دینے کا نام ہجرت ہے. سود کے کاروبار میں اگر ہم ملوث ہیں, کسی کو ٹھگنے کے کاروبار میں ملوث ہیں ہم, اور کمیشن کے نام پر لوگوں سے لوٹ مار کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں ہم, ان کو چھوڑ دینا, ان کاموں کو ترک کر دینا ہجرت کہلاتا ہے. رشوت جیسے کام میں ہم اگر ملوث ہیں, اس کو بڑھاوا دیتے ہیں ہم, اس کو چھوڑ دینے کا نام ہجرت ہے. ہم کسی جگہ اگر ہم کام کرتے ہوں, ہمارا 9 to 5 کا جاب ہو, باس جب نہیں ہوتا ہے, مینیجر جب نہیں ہوتا ہے تو ہم آفس دیر سے جائیں, مینیجر جب نہیں ہو تو آفس سے ہم گھر جلد لوٹ کر آئیں, یہ بھی ایک قسم کا گناہ. اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہجرت الاعمال میں آتا ہے. اسی طریقے سے تھوڑا سا اوپر جائیں آپ, ہجرت الابدان, جس کے بارے میں میں نے ابھی بات کی تھی کہ اگر ہمارے کئی برے دوست ایسے ہیں جو ہمیں ہمیشہ برائی کی طرف کھینچتے ہیں, تو ان دوستوں کو چھوڑ دینا بھی ہجرت الابدان کہلاتا ہے. سب سے پہلے تو اسے سمجھائیں کہ دیکھو, جو تم کہتے ہو, جس چیز کی طرف تم بلاتے ہو, یہ غلط ہے, یہ معصیت ہے, یہ گناہ ہے, اور اگر وہ نہیں مانتا تو پھر چھوڑ دیں. ہجرت الاشخاص کہہ لیں آپ اس کو. اسی طریقے سے سب سے بڑی ہجرت جو ہے ہجرت الاوطان کہلاتی ہے. یعنی جس جگہ آپ نے آنکھ کھولی, جہاں آپ اور ہم پلے بڑھے ہیں, جس سوسائٹی کا ہم شروع سے حصہ رہے ہیں, اس سوسائٹی میں اگر ہمیں چین سے دین پر رہنے نہیں دیا جاتا تو اس سوسائٹی کو گڈ بائے کہہ کر کے کسی ایسی سوسائٹی کی طرف چلے جانا جہاں پر اللہ عز و جل کی عبادت ہم پوری پابندی کے ساتھ کر سکیں, ایسی جگہ پر جانے کا نام بھی ہجرت ہے. اور یہ سب سے بڑی ہجرت ہے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی کنٹری کو چھوڑ کر کے کسی دوسری کنٹری کی طرف جائے, ضروری نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت جب لوگوں کو کرنے کا حکم دیا, بلکہ خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایونچولی مدینہ ہجرت کی, تو کنٹری چھوڑ کر نہیں گئے. تو اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ جس گلی میں اگر آپ رہتے ہو وہاں حالات ایسے ہیں کہ وہاں آپ کو اپنے دین پر چلنا مشکل ہے, آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو دین پر بنے رہنے دینا نہیں چاہتے, آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو وہاں سے دین سے دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں, تو اس گلی کو چھوڑ دیں, اس محلے کو چھوڑ دیں, اس ایریا کو چھوڑ دیں. آپ اس, اگر آپ نگر پاڑیا ایسا کچھ کہتے ہو, اس جگہ کو چھوڑیں, آپ کسی دوسری جگہ جائیں, اسی بستی میں سے ہی, اسی گاؤں میں سے ہی. کہیں یہ ہم میں سے کون ایسی ہجرت کرنے کو تیار ہے؟ یہاں دیکھیں, ہجرت کے نام پر نہ صرف ان صحابہ نے جب ہجرت کی ہے مکہ سے نکل کر کے جب یہ مدینہ چلے ہیں, یاد کریں, سوچیں ایک لمحے کے لیے, غور کریں ایک لمحے کے لیے کہ جس بستی میں وہ رہا کرتے تھے, جس بستی میں ان کی سارے لوگوں سے پہچان تھی, ان کے ساتھ لین دین تھے, معاملات تھے, بزنسز تھے, ان کے اپنے کاروبار تھے, ان کے اپنے جابز تھے, ان کے اپنے, ان کا اپنا خود کا گھر وہاں ہوا کرتا تھا, ان کے اپنے والدین, نانا نانی, دادا دادی, چاچا ماما, پتہ نہیں کتنے لوگ ان کے اپنے یہاں رہا کرتے تھے. اس سب کو چھوڑ کر کے اپنی جان بچاتے ہوئے, اپنی جان کی حفاظت کے لیے, اور جان بھی کس لیے؟ تاکہ دین کی حفاظت ہو سکے. صرف جان بچانا مقصود نہیں ہے. ہم اس سلسلے میں بہت پہلے, پتہ نہیں آپ میں سے کچھ لوگوں میں
کچھ لوگوں نے اس چیز کو یہاں سے اس مسجد سے سنا ہو کہ نہیں، ہم نے اس سلسلے میں بہت پہلے بات کی ہے، لگ بھگ 3-4 سال پہلے بات کی ہے کہ ہماری اپنی شریعت کے 5 بڑے بڑے مقاصد ہیں، 5 بڑے بڑے آبجیکٹیوز ہیں ہماری اپنی شریعت کے. ہماری شریعت چاہتی ہے کہ ہمارے اپنے مال کی حفاظت ہو. اسی وجہ سے ہماری اپنی شریعت میں محنت مزدوری کرنے کو کہا گیا ہے. اسی وجہ سے چوری چکاری حرام ہے. اسی وجہ سے چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹنے کا جو حکم ہے، تاکہ میرا اور آپ کا محنت سے کمایا ہوا مال محفوظ رہ سکے. اسی وجہ سے محنت مزدوری کرنے والے کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دینے کا حکم ہے، تاکہ مال کی حفاظت ہو سکے. اسی حساب سے ہمارے عقل کی بھی حفاظت مطلوب ہے. شریعت میں جہاں جہاں احکام آتے ہیں، یہ کیجئے، وہ مت کیجئے، ڈو دس، ڈونٹ ڈو دس، آپ سب دیکھیں وہ تو ان تمام چیزوں کا ان 5 میں کہیں نہ کہیں ان 5 سے کنیکشن ہوتا ہے. میں نے کہا سب سے پہلے اس میں حفظ المال، مال کی حفاظت مقصود ہے. اسی طریقے سے ہماری اپنی عقل کی حفاظت مقصود ہے. عقل ہماری صحیح سالم رہے، اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہا کہ ہمارا علم حاصل کرنا ہم پر فرض کیوں ہے. خاص طور سے علم سے مراد دین کا علم حاصل کرنا فرض کیوں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو بندہ جس کا یہاں کچھ نہیں ہوتا، مجنوں جو کہلاتا ہے، پاگل جو کہلاتا ہے، اس پر پھر حدیں نہیں لگتی شریعت کی. اس کو شریعت پھر مرفوع القلم مانتی ہے کہ اس کا پھر حساب کتاب نہیں ہوگا. پھر وہ اگر وہ ایسے ہی مر جاتا ہے تو حساب کتاب نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہماری اپنی حفاظت عقل کی ہوتی رہے. اللہ عز و جل نے شراب حرام کی، گانے، فلمیں، ننگی چیزیں، غلط چیزیں یہ حرام کی ہیں، تاکہ ہماری اپنی عقل کی حفاظت ہوتی رہے. اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا مال کی حفاظت مقصود ہے، عقل کی حفاظت مقصود ہے، ہماری اپنی نسل کی حفاظت مقصود ہے. یہی وجہ ہے کہ زنا سے روکا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ لیو ان ریلیشن شپ سے روکا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ شادیوں کو آسان، نکاح کو آسان کرو کہا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ ہم جیسے ہی موقع پائیں، جیسے ہی ہم اپنے آپ کو اس قابل سمجھیں کہ ہماری شادی ہو، شادی کر لیں، تاکہ ہماری اپنی نگاہوں کی حفاظت ہو. یہ نگاہوں کی حفاظت صرف نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی، اس سے نسلوں کی حفاظت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ شادی نہیں کرتے ان کو پھر بلایا گیا ہے، ان کو پھر شریعت لتاڑتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو اس کو ایڈریس کرو، اگر آپ کا میڈیکل پرابلم نہیں ہے تو آپ عیاشی مت کرو، شادی کر لو. ان تمام چیزوں پر ابھارنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر نسل کی حفاظت ہو. یہی وجہ ہے کہ مرد اور مرد کی ریلیشن شپ کو حرام کیا گیا ہے. عورت اور عورت کی ریلیشن شپ کو لیسبینزم کہہ لیں، LGBT کہہ لیں، گیئزم کہہ لیں، ہومو سیکسوالٹی کہہ لیں، ان کو حرام اس لیے کیا گیا ہے کہ پھر اس سے نسل باقی نہیں رہتی. اسی طرح آپ آگے بڑھ کر جائیں، حفظ النفس، جان کی حفاظت کا ذمہ اللہ عز و جل نے لیا ہے. اسی وجہ سے شریعت کے احکام، کئی سارے احکام جان کی حفاظت کو لے کر بھی آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. 5 سزائیں ایک مسلمان کو قتل کرنے کی. ویسے ہی ایک بندے کو، ایک انسان کو قتل کرنا گویا سارے کے سارے انسانوں کو قتل کرنا. کیوں؟ کیونکہ انسان چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دین کا ہو، اس کی جان کی حفاظت ہمارے اپنے ذمے ہے. اس کی جان کی حفاظت سب کے ذمے ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر حفظ النفس یعنی جان کی حفاظت کا ذمہ پھر قرآن و حدیث میں آتا ہے. اسی طریقے سے ان تمام سے سب سے اوپر اٹھ کر کے یعنی ٹاپ موسٹ حفاظت ہے ہمارے اپنے دین کی. یہی وجہ ہے کہ مرتد کو پھر زندہ رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں رہتا. حالانکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر ہم کسی مرتد کو کہیں دیکھ لیں تو خود اپنے ہاتھوں میں قانون لے لیں، الٹی سیدھے حرکتیں نہیں. وہ اسلامک سٹیٹ اگر کہیں ہوگا، اسلامک گورنمنٹ کہیں ہوگی، وہ اپنے حساب سے کام کرے گی. وہ جو احکام دیے گئے ہیں کہ مرتد کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، وہ ہم سے نہیں کہا گیا ہے، وہ وقت کے حکمرانوں کو، جو گورنمنٹ ہیں ان سے کہا گیا ہے. اسلامک گورنمنٹس جہاں پہ ہیں ان تک یہ بات جائے گی، وہ جو چاہیں کریں. پھر اس سلسلے میں ہمیں مقصود یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ہمارا اپنا دین کہیں ہمیں لگے کہ خطرے میں ہے تو ہمیں جس جگہ ہمیں وہ خطرہ محسوس ہوتا ہے اس جگہ کو خیر باد کہہ کر کے چھوڑ کر کے جانے کو کہا گیا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے جب سب سے پہلے تو حبشہ ہجرت کی، پھر دوسری مرتبہ پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر آگے چل کر کے مدینہ جو ہجرت کی، تینوں ہجرتوں میں سب سے کامن ڈینومینیٹر یہی تھا کہ وہاں پر ان مسلمانوں کا رہ کر کے اسلام پر چلنا مشکل ہوتا جا رہا تھا. اسلام پر انہیں چلنے نہیں دیا جا رہا تھا.
ان کا جینا دو بھر ہو گیا تھا. حالانکہ میں اس سے یہ ڈیرائیو نہیں کر رہا, غور سے سن لیں, اس سے یہ میں ڈیرائیو کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ ہم اب اپنے وطن کو چھوڑ کر کے, ہندوستان کو چھوڑ کر کے, بنگلور کو چھوڑ کر کے, یا آپ کہیں اور سے آتے ہیں تو ان جگہوں کو چھوڑ کر کے دور چلے جائیں, یہ نہیں کہہ رہا میں. الحمدللہ یہاں پھر بھی حالات بہتر ہیں, یہاں پھر بھی ہمیں پابندی کے ساتھ نماز کو آنے کی سہولت ہے. کوئی روکتا نہیں ہے راستے میں کہ تم نماز کو مت جاؤ, کوئی روکتا نہیں ہے راستے میں کہ تم اپنا دین دھرم بدل لو. الحمدللہ حالات پھر بھی سازگار ہیں, اور اگر ہم دعوتی کام کرتے رہیں گے تو اللہ کی قسم انشاءاللہ تعالی حالات سازگار ہوتے ہی رہیں گے, سازگار بنے رہیں گے. کیونکہ پھر ہمارا اپنا جو مشن ہے جس کے تعلق سے قرآن خود کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, وہ اگر ہم امر بالمعروف کا کام, نہی عن المنکر کا کام کرتے رہیں گے تو ہمیں کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. علماء یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ پر رہنا چاہتے ہیں جہاں پر ہمیں دین میں پابندی کرنے میں, دین کی پابندی کرنے میں دشواریاں ہیں, ہم پھر بھی اس جگہ پر رہنا چاہتے ہیں, تو علماء کہتے ہیں کہ آپ پر ذمہ داری پھر یہ ہے کہ آپ اس جگہ پر رہتے ہوئے دین کا کام کریں. اگر آپ سے دین کا کام بھی نہیں ہوتا اور آپ کے اپنے دین کو بھی خطرہ ہے تو آپ اس جگہ سے بدل کر کے, اس جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے جائیں. میں پھر کہتا ہوں کہ ہمیں یہاں پر اس درس کے ذریعے سے آپ کو یہ میسج دینا نہیں ہے کہ آپ اپنی جگہوں کو, اپنے گھروں کو, اپنے محلوں کو, اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کے کسی دوسری جگہ چلے جائیں. یہ میرا مقصد نہیں ہے. بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس قسم کی قربانیاں ہمارے اپنے اسلاف نے, خاص طور سے ہمارے صحابہ نے دی ہیں. ان میں سے چند قربانیوں کا آج ذکر ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی, اگر وقت رہے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک اس شکل میں, صحیح سالم شکل میں پہنچا ہے. ہم جیسے ہیں جتنے کمزور ایمان کے, جتنے کم اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن رکھنے والے, اگر ہم وہاں ہوتے تو نہ جانے ہم کیا کر بیٹھتے. وہ اتنے زبردست صحابہ تھے, ان کے ایمان کی ہمیشہ مثالیں پیش کی جائیں گی. قرآن ان کے تعلق سے بات کرتا ہے, اللہ عز و جل نے ان کے تعلق سے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ عز و جل ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ عز و جل سے راضی ہیں. یہ رضامندی اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی. اس رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی ایمان کے, ہمیں اپنی قربانیوں کے نذرانے پیش کرنے پڑ سکتے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں ہمیشہ عافیت میں رکھے. تو میں بتا رہا تھا کہ ہجرت کے اصل میں معانی یہ ہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر, خاص طور سے یہ اس کانٹیکس میں سوچیں جس کانٹیکس میں مکے سے لے کر کے مدینے تک کی ہجرت صحابہ نے کی ہے. بسا بسایا گھر, بسا بسایا کاروبار, سب چھوڑ کر کے کسی ایسی جگہ کی طرف جا رہے ہیں اس کے بارے میں, جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں کے بارے میں بھی سرٹنٹی نہیں ہے, یقین نہیں ہے کہ وہاں جائیں گے تو چین سے رہ پائیں گے, کیونکہ ابھی تک وہ کنگڈم یا ابھی تک وہ اسلامک گورنمنٹ بنی نہیں ہے وہاں پر. وہاں پر چند مٹھی بھر لوگ جو یہاں بیعت عقبہ کبریٰ میں آئے تھے, انہوں نے بس ہمت بندھائی ہے کہ آپ آئیں, ہم آپ کی مدد کریں گے. تو کتنی مدد کریں گے, کس ویو لینتھ کی, کس والیوم کی مدد ہوگی, کہاں تک ساتھ دیں گے ہمارا, کچھ پتہ نہیں تھا. اس کے باوجود بھی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر, اور وہ بھی کہنا کیسا, ایمان بالغیب, ایک وشواس. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا یو ایس پی ہے ایمان بالغیب, انسین پر بھروسہ کرنا, اندھ وشواس نہیں, اندھ بھکتی نہیں. قرآن اور احادیث سے جو باتیں ثابت ہو کر کے آ جائیں اس پر ہمارا وہ انسین ہے ہمارے لیے. ایمان بالغیب میں جو 6 بڑے بڑے آرٹیکلز آتے ہیں وہ ہمارے لیے انسین ہے, اس پر پھر ہمارا وشواس, اس پر پھر ہمارا وہ غیب ہوتا ہے, اور اس غیب پر ہمارا ایمان ہو. اس ایمان, بس اس ایک ایمان کے سہارے آگے نکل کر صحابہ چلے ہیں. راستہ بھی سیکیور نہیں تھا ان کا, کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ مکے سے نکلے ہیں سیکیورلی سیفلی مدینہ پہنچ جائیں گے, اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی. وہاں پہنچ جائیں گے خیریت کے ساتھ رہ پائیں گے, اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی. کسی نہ کسی طریقے سے واپس بھی بلا لیے جا سکتے ہیں, یا وہیں قتل کر دیے جا سکتے ہیں, یا راستے میں ہی کچھ ہو سکتا ہے. اتنا سب کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی صرف اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا ہے, نکل کھڑے ہوئے ہیں. ان میں سے کوئی چاہتا تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آیت آتی ہے نا, من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان.
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسا شخص جس کا دل ایمان سے لبریز ہو, ایمان برم تک ہو اس کے دل میں, فل بھرا ہوا ہو ایمان, ایسا شخص اگر مجبور کر دیا جائے اور مجبوری میں وہ کفر کا کلمہ کہے تو اس کا کفر نہیں ہوتا. اس قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے. تو اس آیت کا بھی سہارا کسی صحابی نے نہیں لیا. یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں آنا تو چاہتا ہوں مگر حالات دیکھیں کتنے کشیدہ ہیں, میں نہیں آ سکتا, میری بیوی دیکھے, میرا بچہ دیکھے, میرا یہ دیکھے, میرا کاروبار, میرا نہیں, کچھ نہیں. سب چھوڑ چھاڑ کر نکلے ہیں. میں بتاؤں آپ کو, سب چھوڑ چھاڑ کر صرف اس وجہ سے والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا. ایک مرتبہ ایک آیت یہ بھی نازل ہو گئی کہ جو لوگ ایمان تو لے آئیں مگر وہ کسی وجہ سے ہجرت نہ کریں, مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانے کے لیے تیار نہ ہوں, تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اے صحابہ, ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا کوئی کنیکشن نہیں ہونا چاہیے, ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے. کتنی آج سوچیں اگر اس طریقے سے ہم پر کوئی بات آ جائے, اللہ عافیت میں رکھے, پھر ہمیں ایسا کوئی اگر موقع آ جائے کہ ہم سے کہا جائے کہ ہم ہجرت کریں تبھی ہم مسلمان کہلائیں گے, تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اس طریقے سے ہجرت کرنے کو آج تیار ہیں؟ ہم سے اپنا جاب نہیں چھوٹتا, سود والا جاب ہوتا ہے وہ نہیں چھوٹتا ہم سے, حرام کام میں ہم لگے رہتے ہیں وہ نہیں چھوٹتا ہم سے, کام چھوڑے حرام لتیں لگی رہتی ہیں وہ نہیں چھوٹتی ہم سے. ہم اتنی چھوٹی ہجرت نہیں کر پاتے, ایک بری لت چھوڑ نہیں پاتے ہم. کہاں ہم سب کچھ بسا بسایا رچا رسایا سب چھوڑ کر کے کہاں جاتے ہم؟ تو یہ ایسے ہمارے اپنے صحابہ تھے. تو لہٰذا ہمیں بھی لبیک کہتے ہوئے ان چھوٹی چھوٹی ہجرتوں کو قبول کرنا چاہیے جن کے بارے میں نے ابھی تفصیل سے بات کی آپ کے سامنے کی. ایک تو ہجرت القلب ہوتی ہے, وہ دیکھیں نا, وہ 99 مرڈرز جس نے کیے تھے. بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کر لیے تھے. پھر اس کے بعد وہ ایک عابد کے پاس, عبادت گزار شخص کے پاس پہنچتا ہے, اس سے جا کر پوچھتا ہے میں نے دیکھو بھائی 99 مرڈرز کیے ہیں میں نے, میری توبہ ممکن ہے کیا؟ تو اس کو پلٹ کر کیا کہتا ہے, 99 وہی ٹو مینی مین, اتنے مرڈرز نہیں, تمہاری توبہ ناممکن ہے. تو وہ غصے میں آ کر کے اس بندے کو بھی قتل کر دیتا ہے. اب اس کی سینچری پوری ہو جاتی ہے, 100 قتل اس نے پورے کر لیے. پھر آگے چل کر کے وہ ایک عالم سے پوچھتا ہے. اس سے یہاں ہلکی سی ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ نیم عالموں سے فتوے نہیں پوچھے جاتے. ہر کسی کی داڑھی دیکھ لی چہرے پر, یا پھر ہر کسی کے نماز کے نشان دیکھ لیے, ہر کسی کو جبے پاجامے میں ثوب میں دیکھ لیا, نہیں. عالموں سے, مستند علماء جو ہوتے ہیں ان سے فتوے پوچھے جانے چاہیے, ورنہ پھر کوئی بھی. اور آج کل ایسا بازار گرم ہے یہ فتووں کا کہ کسی کو نہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ سے اگر کوئی آ کر کے فتویٰ پوچھے آپ کو نیک سمجھتے ہوئے, کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نہیں مجھے نہیں معلوم بولنے سے کتراتے ہیں. علماء کتراتے ہیں کئی سارے, نہیں معلوم کہہ نہیں سکتے, اسی لیے گول مٹول کچھ بھی آنسر دے دیتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. خیر, اس بندے نے 100 قتل پورے کر لینے کے بعد ایک عالم سے جب جا کر کے پوچھا کہ کیا میری توبہ ممکن ہے, تو اس بندے نے پلٹ کر کیا کہا اس سے, یقیناً تمہاری توبہ ممکن ہے. سب سے پہلے تمہیں اپنے دل سے ہجرت کرنی ہوگی. یہ جو 4 قسم کی ہجرتیں بتائیں میں نے, ہجرت القلب, ہجرت الاعمال, ہجرت الابدان, ہجرت الاوطان, یعنی دل کی ہجرت, برے اعمال کو چھوڑنے کی, برے کاموں کو چھوڑنے کی ہجرت, اسی طریقے سے برے لوگوں کی سنگت چھوڑنے کی ہجرت, اور اسی طریقے سے بری جگہ چھوڑنے کی ہجرت. یہ 4 ہجرتیں اس بندے نے کی. اس نے سب سے پہلے دل میں تہیہ کر لیا. 100 مرڈرز کر لینے کے بعد اس نے جب اس عالم سے فتویٰ لیا, عالم نے کہا یقیناً ممکن ہے تمہاری توبہ, وائی ناٹ, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ عز و جل کے رحمت سے مایوس نہ ہونا. ہم عام طور پر اس طرح کی آیات کو سن کر پڑھ کر یوں سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ عز و جل ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ عز و جل سب معاف کرنے کو تیار ہیں. یہ سوچ کر ہم گناہوں میں آگے بڑھتے جاتے ہیں. ان کے لیے آیت نہیں ہے یہ, جو فوراً گناہوں سے توبہ کرنا چاہے رک جائے, میں نے اتنے سارے گناہ کر لیے, میری توبہ ہوگی بھی کہ نہیں. یعنی پورا شہر, پورا دیش, بلکہ پوری کنٹریز, پورا کانٹیننٹ نہیں, پوری ورلڈ گھوم کر کے میں نے گناہ کر لیے ہیں. اب مجھے احساس ہونے لگا ہے گناہوں کا, میرے لیے توبہ ممکن ہے کہ نہیں. تو ایسوں کے لیے یہ آیت ہے, اس کے لیے وہ آیت نہیں ہے یہ جو گناہوں پہ گناہ دھڑلے سے کرتا جائے اور کہے اللہ عز و جل معاف کریں گے. یہ آیت ایسا نہیں.
ہم میں سے اکثر اس آیت کو غلط سمجھتے ہیں. تو اس بندے نے جب اس عالم سے فتویٰ پوچھا، عالم نے کہا یقیناً تمہاری توبہ ممکن ہے. کرنا یہ ہے کہ تم جس جگہ رہتے ہو سب سے پہلے تو تمہیں اپنے دل سے ہجرت، دل میں برا سمجھو یار 100 مرڈرز تم نے کر لیے تو دل سے ہجرت کرو. سب سے پہلے اس کو برا جانو، تم نے غلطی کی ہے، غلطی کو غلطی تسلیم کرو، مرڈرز کو مرڈرز تسلیم کرو. 100 خاندان بگاڑ دیے تم نے اس طریقے سے، 100 خاندانوں کے سر کے سائے چھین لیے تم نے اس طریقے سے. وہ دل کی ہجرت. پھر اس طریقے سے یہ جو مرڈرز تم نے کیے ہیں 100 بند کرو. یہاں پر ہجرت الاعمال، یہ جو برے کام تم نے کر رکھے ہیں یہ سب بند کرو. پھر اسی طریقے سے ہجرت الابدان، یعنی بری کمپنی. یار تم نے 100 مرڈرز کر لیے اور تمہیں پکڑ کر کے سلاخوں کے پیچھے ڈالنے والا ایک بندہ نہیں ہے اس شہر میں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلا قتل جب تم نے کیا تھا تبھی تمہیں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جانا چاہیے تھا. ایک نہیں، دو نہیں، سیزنڈ مرڈرر بن گئے ہو تم. ہاں، اور اب تمہاری پوری آبادی میں، تمہارے پورے گاؤں میں تمہیں پکڑ کر سلاخوں کے پیچھے تمہیں ٹرائل پر لے جانے والا کوئی نہیں ہے. لہٰذا چھوڑو اس بستی کو، چھوڑو اس جگہ کو. اسی حساب سے کچھ ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پر یہ سب تمہیں یاد نہ رہے، جہاں پر تم جا کر کے توبہ کر سکو، نیک زندگی بسر کر سکو. اس کے بعد دیکھیں اس بندے کو توفیق نیکی کی نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی تیسری جگہ جہاں اس کو جانا تھا وہ پہنچا ہے، وہاں 4-5 سال بتائے ہیں، اس نے نیکی کا کام کیا. نہیں، راستے ہی میں موت آ جاتی ہے اس کی. اللہ عز و جل اسی وجہ سے کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. راستے میں جب موت آتی ہے، کئی احادیث سے یہ بھی آتا ہے کہ جس جگہ سے وہ نکل چلا ہے، جس جگہ اسے پہنچنا ہے، اس کا جب انتقال ہوا ہے تو دونوں قسم کے فرشتے آئے ہیں اس کو لے کر کے جانے کے لیے. نیک فرشتے بھی، برے فرشتے، بری جانوں کو لے جانے والے فرشتے بھی. دونوں فرشتے کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا کیس ہے، ہم لے کر کے جائیں گے اللہ کے ہاں، دونوں کے دونوں. پھر اللہ عز و جل نے کہا کہ نہیں، دونوں زمین کا حصہ ناپو. وہ جہاں سے چلا تھا اور وہ جہاں پہنچنا چاہتا تھا 50% سے زیادہ اگر اس نے ڈسٹینس کور کر لیا ہے تو اس کو نیکی کے فرشتے لے کر کے چلیں گے اس کو. اگر اس نے کم ڈسٹینس کور کیا ہے تو پھر برائی کے فرشتے لے چلیں گے. ایک حدیث کے الفاظ یہاں تک بھی آتے ہیں کہ اللہ عز و جل کو اس کی وہ ادا، وہ توبہ اتنی پسند آئی، وہ چھوڑ کر کے 4 قسم کی ہجرت اس نے کرنے کا نہ صرف ارادہ کیا تھا بلکہ اس سلسلے میں اپنا قدم اٹھا کر کے وہ چل پڑا تھا. اللہ عز و جل کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ حالانکہ اس نے 50% سے زیادہ زمین کراس نہیں کی تھی، اس کے باوجود اللہ عز و جل نے زمین کے اس حصے سے کہا کہ تم اپنے آپ کو لپیٹو، شرنک ہو جاؤ. وہ زمین کا وہ حصہ شرنک ہو جاتا ہے. پھر ایونچولی جب ڈسٹینس میجر کیا گیا تو 50% سے زیادہ اس نے ڈسٹینس کراس کر لیا لگا. تب اللہ عز و جل نے نیک لوگوں کی جو روحیں سلب کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں ان کو بلایا ان کے ذریعے. تو غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اگر ہم دل سے ارادہ کریں، کوئی بھی برائی ہو، غیبت والی برائی، لوگوں کی ادھر سے ادھر لگانے والی برائی، چوری چکاری والی برائی، اکیلے میں رہ کر گناہ کرنے والی برائی، راتوں میں جا کر کے گناہ کرنے والے، کسی بھی قسم کی برائیاں ہوں، صرف ہم انٹینٹ کریں، دل میں تہیہ کریں، عزم مصمم کریں، ڈٹرمن کریں کہ نہیں آج سے میں چھوڑ دوں گا. اللہ عز و جل مدد کریں گے ہماری. ارے جب اس 99+1 100 مرڈرز کرنے والے کو اللہ عز و جل بخش سکتے ہیں تو کیا ہم نے 99 مرڈرز کیے ہیں؟ ہم میں سے کسی نے ایک بھی ہاف مرڈر بھی نہیں کیا ہے کسی نے ہم میں سے. تو کیوں اللہ عز و جل سے مایوس ہونا؟ تو وہ جو ہجرت ہے اس کی ضرورت ہے، اس ہجرت کو کر گزرنے کے لیے اس طریقے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اپنے دھرم میں، ہمارے اپنے دین میں، ہمارا اپنا جو نیا سال جو شروع ہوتا ہے، ہجری کیلنڈر، نام سے ہی سمجھ میں آتا ہے یہ کیلنڈر جو بنا ہے ہجرت کی نسبت سے بنا ہے. جبکہ یہ کیلنڈر جب بننے والا تھا، یہ جنوری فیبروری تو ان کا اپنا ہے نا، کرسچنز کا. ہمارا اپنا جب کیلنڈر بننے والا تھا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی، یہ جو کیلنڈر بننے والا تھا نا، تو کہاں سے اس کی شروعات کی جائے؟ جب سارے بڑے وائز ہیڈز مل کر کے بیٹھ کر بات کرنے لگے، جن میں عمر ہیں، ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وغیرہ ہیں، یہ تمام بیٹھ کر کے جب بات کرنے لگے ہیں تو کئی سجیسٹنز آئی تھیں. کسی نے کہا فتح مکہ، یعنی مکہ جس دن کانکویسٹ ہو گیا تھا، اس کا کانکر کر لیا تھا، ہم نے فتح کر لیا تھا، اس کو وہاں سے ہم اپنا کیلنڈر شروع کرتے ہیں. اس دن کو ہم اپنی زندگی کا یا اپنے اسلامک کیلنڈر کا پہلا دن مناتے ہیں، وہاں سے شروع کرتے ہیں. پھر کسی نے سجیسٹ کیا نہیں وہ نہیں، حدیبیہ کی جو صلح ہوئی تھی وہاں پر. کسی نے کہا نہیں ہماری اپنی زندگی میں، قرآن میں بھی دیکھیں آپ، بدر کے تعلق سے الگ الگ
موقعوں پر آیات آتی ہیں، بلکہ پوری سورت اتاری گئی، سورت الانفال، پھر سورت آل عمران میں بھی بدر اور احد کے تعلق سے باتیں ہیں. تو لہٰذا ایک کام کرتے ہیں، بدر کے واقعے کو ہم اپنا اسلامک کیلنڈر کی بگننگ مانتے ہیں. یہ الگ الگ تجویزیں آئیں، مگر عمر نے لوگوں سے سجیسٹن لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہجرت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہاں سے ہم اپنا کیلنڈر بنائیں گے. تو تب چل کر کے، تاکہ بار بار انسان کو یاد آتا رہے کہ ہمیں ہجرت ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے. چھوٹی سے چھوٹی ہجرت، غلط کاموں سے ہجرت بدعت سے نکل کر کے سنت کی طرف، ہجرت نافرمانیوں سے نکل کر کے اللہ عز و جل کی فرمانبرداری کی طرف، ہجرت پھر غفلت سے نکل کر کے اللہ عز و جل کی یاد کی طرف، ہجرت پھر بدعات سے، خرافات سے، بلکہ شرک سے نکل کر کے اللہ عز و جل کی وحدانیت کی طرف. یہ الگ الگ قسم کی ہجرتیں. اور یہ جو ہجرتیں ہوئی ہیں، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی، وقت ویسے نہیں ہے میرے پاس، میں کوشش کروں گا کہ ہجرت کے تعلق سے ایک دو واقعات تو کم از کم آپ کے سامنے آئیں، پھر ان واقعات کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنے آپ کو پھر دیکھیں کہ اگر یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہوتا، اگر یہ چیز ہم پر بیتتی تو ہم کس طریقے سے ریاکٹ کرتے. یہ سوچیں پھر. تو اس حساب سے سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں نام آتا ہے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا. یہ پوری کی پوری فیملی ہجرت کرنے کے لیے نکلی ہے. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا بگل بجایا، ہجرت کا حکم دے دیا، اپنے حساب سے ہر صحابی جیسے تیسے کر کے رات کے اندھیرے میں کوائٹلی، سیکرٹلی، بغیر کسی کو بتائے. کیونکہ مصیبتیں، تکلیفیں یہاں دیے جا رہے ہیں. تو اور وہ جو وہاں حبشہ میں بیٹھے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ مدینہ پہنچے جائیں، کسی بھی صورت سے مدینہ پہنچ جائیں، وہ لوگ بھی چاہا کرتے تھے. تو یہاں پر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کی اپنی وائف کے ساتھ، ہند ان کا نام ہے، ہاں، جن کو نام سے زیادہ ان کی اپنی کنیت سے وہ مشہور ہوئی ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہ. تو وہ اور خود سلمہ، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ سلمہ، یہ تینوں نکل کر کے ہجرت کی غرض سے مکے سے نکلنا چاہتے ہیں، مکے سے جانا چاہتے ہیں. جیسے ہی یہ نکلے ہیں اپنے گھوڑے پر یا اپنے اونٹ پر سواری کرتے ہوئے، ام سلمہ اونٹ پر بیٹھی ہیں، اپنا بچہ اونٹ پر ہے ان کے، اور ابو سلمہ اونٹ کو سامنے سے ہانکتے ہوئے لے کر کے، کھینچتے ہوئے اس کو جا رہے ہیں، اس کی لگام پکڑ کر کے. اچانک سے بنو مخزوم، یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے جو ٹرائب کے لوگ ہیں، وہ آ جاتے ہیں سامنے سے. کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا ہے، مکے کو ہم گڈ بائی کر کے جا رہے ہیں. جا رہے ہو؟ ہماری اپنی بچی کو لے کر کے جاؤ گے آپ؟ ہمارے خاندان کی ہماری اپنی بچی ام سلمہ، ہم اس کو جانے نہیں دیں گے، اترو تم. بچی کو اتار لیا، یعنی ابو سلمہ کی وائف آگے چل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بنتی ہیں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا. آگے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ میں. تو ان کو اتار لیا، یہ اپنے بچے سمیت اتریں. اب یہ گھر جا رہی تھیں بچے سمیت، زبردستی کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں. یہ ابو سلمہ سے کہا تم اکیلے جا سکتے ہو تو جاؤ، ہم اپنی بچی کو، ہماری اپنی ٹرائب کی بچی کو اس طریقے سے در در بھٹکنے نہیں دیں گے. تم پتہ نہیں کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھانے کے لیے جا رہے ہو. یہاں سیٹل تھے، ویل سیٹل تھے، تم یہاں رہتے، ہم ساتھ تھے تمہارے اسلام سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں تھی. تم اسلام پر تھے، ہم اسلام پر نہیں تھے، کوئی ماجرا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا. تم جانا چاہتے ہو ہماری بچی کو لے جا کر کے در در کی ٹھوکریں؟ نہیں، نکالو بچی کو، اتارو بچی کو. لے کر کے جانے لگے. بچی کی گود میں، یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی گود میں چھوٹا سا بچہ سلمہ، وہ بچے کو دیکھ کر کے وہاں سے ابو سلمہ کے ٹرائب کے لوگ آ گئے، بنو عبد الاسد کے لوگ. انہوں نے آ کر کے کہا ہے ہولڈ آن، بچی کو لے کر کے تم جا رہے ہو، یہ جو اس کی گود میں بچہ ہے یہ ہمارا اپنا ہے، یہ ہمارا خون ہے، مرد سے چلتا ہے نا. تو ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ آ گئے ہیں. نہیں، بیٹی کو تم چاہو تو لے جاؤ، تمہاری اپنی، مگر یہ جو پوترا ہے یہ ہمارا ہے، ہم اس کو جانے نہیں دیں گے. تو یہاں پر الرحیق المختوم مولانا مبارک پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس بری طریقے سے دونوں قبیلوں نے اس بچے کو ادھر سے ادھر کھینچا ہے کہ ہاتھ، شولڈر ڈسلوکیٹ ہوا ہے اس چھوٹے سے بچے کا. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، میں اور آپ اس جگہ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ؟ ام سلمہ ادھر، ابو سلمہ کا بیٹا سلمہ ادھر ددیال میں، اور ابو سلمہ اکیلے آگے نکل پڑے ہیں ہجرت کے لیے. کیا ہم کرتے یہ کام؟ شاید میں اس جگہ پر ہوتا تو شاید میں یہ کہتا نہیں یار، آج جانے دو، بیوی کے ساتھ، بچے کے ساتھ یہیں رہ لیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیگوشیٹ کروں گا جا کر میں
کہ میری بچی، میرا بچہ، میری بیوی میں چھوڑ نہیں سکتا، اچھا ایکسکیوز بھی ہے میرے پاس، پھر کسی اور موقع سے دیکھیں گے، 4-6 مہینے بعد ٹرائی کریں گے. نہیں، ایسا نہیں کیا. آج کے ٹرمز میں اگر ابو سلمہ جیسی حرکت کوئی کرے، اس طریقے سے جسارت کے ساتھ بیوی کو ایک طرف، بچے کو ایک طرف چھوڑ کر کے نکل کے چلا جائے، پاگل کہیں گے لوگ اس کو. مگر یہ جو گئے ہیں کس کے لیے گئے ہیں؟ اپنی عیش کے لیے. میں نے بتایا نا، وہاں سرٹنٹی بھی نہیں ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، کس کے گھر اترنا ہے جا کر کے، وہاں پر کون مہمان نوازی کرے گا، کتنے دن کھلائے گا، کتنے دن کچھ نہیں پتا. نہیں، مجھے ہجرت کرنی ہے. ہجرت کا حکم، اس وقت ہجرت فرض تھی، ہجرت کا حکم آ چکا ہے. آئی کین ناٹ ریسٹ، میں نہیں رہ سکتا. یہ چلے ہیں ادھر، یہ ادھر اکیلی، بیٹا ادھر، چھوٹا سا بیٹا ادھر اکیلا. یہ روز سلمہ، یہ جہاں جو جدائی ہوئی ہے ان تینوں کی جس پوائنٹ پر، سلمہ کہتی ہیں کہ روز یہاں آیا کرتی، وہ روز صبح آتی، شام تک بیٹھ کے روتی 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 واپس چلی جاتی. پھر دوسرے دن آتی، پھر اس امید سے کہ کچھ تو ہوگا، کچھ تو کیس بنے گا، کہیں تو راستہ کھلے گا. پھر آتی، پھر دن بھر بیٹھتی، پھر نکل کر واپس شام کو چلی جاتی. 1 سال تک یہ کیا ہے سلمہ رضی اللہ عنہ نے. پھر ان کے ایک چچازاد بھائی تھے، ان کو ترس آیا. سلمہ کے چچازاد بھائی نے دیکھا کہ یار 1 سال سے انتھک ایک عورت اپنے بچے اور اپنے شوہر کو یاد کیے روز صبح یہاں آتی ہے، دن بھر روتی ہے، بیٹھتی ہے، انتظار کرتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، چلی جاتی ہے. کسی کو تو ترس آئے. یہ جا کر کے بنو مخزوم کے خاندان والوں سے جب انہوں نے کہا تو بنو مخزوم کے خاندان والے تیار ہو گئے. ٹھیک ہے، سلمہ اگر جانا چاہتی ہے تو اسے جانے دو. اجازت مل گئی. اب یہ خود سے نکل کر کیسے جائیں گی؟ جگر کا ٹکڑا، لخت جگر جو یہاں ہے ددیال میں، تو یہ پہنچتی ہیں ددیال یعنی اپنے سسرال. وہاں جا کر کے بنتی کرتی ہیں، مجھے اجازت مل چکی ہے جانے کی، کیا میں اپنے بچے کو لے جا سکتی ہوں؟ وہاں بھی ترس کھایا، لوگوں نے بچہ حوالے کر دیا. 1 سال بعد جگر کا ٹکڑا ہاتھ لگا ہے. اس بچے کو لے کر کے تنے تنہا ایک اکیلے چلی ہیں پھر ہجرت کرنے کے لیے. راستے میں تنعیم جہاں آج ہے نا، وہاں پر عثمان بن طلحہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ دیکھ لیتے ہیں. کہاں جا رہی ہو؟ مدینے کی طرف. ہجرت؟ ہاں ہجرت. ایک کام کرو، میری اونٹنی پر بیٹھ جاؤ، میں لے کر چلتا ہوں تمہیں. پوری ایمانداری کے ساتھ سب سے پہلے تو انہیں اونٹنی پر بٹھایا ہے، بچے کو اونٹنی پر بٹھایا ہے. خود نہیں سوار ہوئے ہیں عثمان ابن طلحہ، بلکہ اونٹنی کو سامنے سے لے کر کے ہانکتے چلے ہیں. پیچھے اونٹنی ہے، سامنے جاتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں. جہاں جہاں رکنے کا موقع ہے، تھک گئے ہیں، رکنا چاہتے ہیں، پڑاؤ کرنا چاہتے ہیں، پہلے خود رک کر کے اونٹنی کو بٹھا دیتے ہیں، دور کہیں جا کر رک جاتے ہیں تاکہ بڑی آسانی کے ساتھ پورے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے سلمہ اتر سکیں، اپنے بچے کو اتار سکیں. پھر وہاں سے اونٹ لے جا کر کے کسی دوسری جگہ باندھتے، پھر تیسرے کسی درخت میں عثمان بن طلحہ جا کر کے آرام کرتے. پھر جب سستا لیتے، پھر جب نئے سرے سے انرجائزڈ ہو جاتے، سفر آگے رکھنا، جاری رکھنا سوچتے، تو آ کر پھر سے اونٹنی کو لاتے، پھر دور چلے جاتے، یہ اونٹنی پر سوار ہو جاتی، پھر لے کر کے چلے جاتے. اس طریقے سے 500 کلومیٹر کا سفر آن دا بیک آف دا کیمل. ہم 500 کلومیٹر کا سفر آج کے دن میں 8 گھنٹوں میں، 7 گھنٹوں میں، 10 گھنٹوں میں پورا کر لیتے ہیں. یہ دنوں کا، ہفتوں کا سفر ہے. یہ تمام سفر طے کرنے کے بعد قباء کی جب بلڈنگز نظر آنے لگیں، وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں عثمان بن طلحہ. کہتے ہیں تمہارا شوہر ابو سلمہ یہاں اس بستی میں رہتا ہے، جاؤ مل لو اپنے شوہر سے. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، کتنی بڑی قربانی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے، سلمہ رضی اللہ عنہ نے دی. تب چل کر کے ہم تک یہ دین اس حالت میں پہنچا ہے. اور آج ہمیں اس دین کا پاس، اس دین کا لحاظ نہیں ہے. دین کو ہم اپنے پاکٹ میں رکھ کر گھومتے ہیں، جب چاہا اس کو رومال کی طرح، ہینڈ کرچیف کی طرح استعمال کر لیا، جب چاہا اندر رکھ دیا. اس کو اوڑھنا بچھونا بنانا ہے ہمیں. دین پر چلنا، بچوں کو اپنے دین سکھلانا، بچوں کو دین کی پابندی کروانا، یہ سب اگر ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی تو ہماری نہ صرف اس دنیا میں کامیابی ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی سے ہمکنار فرمائے. آمین یا رب. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.